تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے. محمد شاہنواز. مقافانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا مقافانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالیٰ ثانیہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اس کے علوم و معروف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے. تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے. تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو. طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت بلاغت کے تم امام ہو. تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادبا کی مجلس میں خلبلی مچا دیتی ہیں. تم نظم و نثار کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو. حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں. یہ ایک چیلنج تھا. دشمنان اسلام و قرآن کے لیے ایک ذرے موقع تھا. جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تانوں سے نہیں کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سونگ گیا. ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگے. وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیات میں پڑ گئے. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گونگ ہو گئیں. پھر حق تعالیٰ ثانیہ نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنے عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا تم یہ کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو.
اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستوں اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رغی حمیت نہ پڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بے قبر سے اکھاڑ پھینکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رغی حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر تیسا زنی کی، ان کی سق و صبح پر پھر محمد لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی صبح ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت بنا دو، اپنے معبودان باطلوں کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراد نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء، خطباء، فصحاء، بلغاء ایک جمع غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باحمیت اور حوصلہ مند تھی، ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا۔ لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک بات بنا دو۔ تمہاری طلاقت لسان کے چرچے تو آسمان پر ہیں، اور پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ یہ کافی دن تک کعبے کے دروازے پر سورت لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے قبر سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن کہیں سے چونکہ آواز نہیں آئی، اللہ نے سناٹا آواز نہیں آتی۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین کرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔